الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من سبني فاقتلوا ومن سب أصحابي فاجلدوا أو كما قال. کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو یہ نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو یہ نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا جو عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلاطم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. میرے واجب الاحترام انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، علماء دین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، بالخصوص صاحب صدر گرامی قدر استاد العلماء، یادگار اسلاف، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مد ظلہ العالی، برادر مکرم شاہین اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب، مخدوم زادہ جناب مولانا ڈاکٹر عادل صاحب، اور ہر عزیز شخصیت برادر محترم جناب مولانا مفتی عبدالحمید ربانی صاحب و دیگر انتہائی محترم علماء کرام، آج آپ کے اس شاہ فیصل اسٹیڈیم کراچی میں دوسری مرتبہ
آپ کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح مجمع میں آپ حضرات سے کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور ان علم و عمل کے بہتے ہوئے دریاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر میرے جیسے ایک طفل مکتب کا کچھ کہنا، یہ صرف انہی اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق دہرانے والی بات ہے۔ میرے دوستو، جو ہی ربیع الاول کی بہاریں شروع ہوتی ہیں تو ہر امتی کے چہرے پر ایک نور برسنے لگتا ہے، اور دل و دماغ میں ایک کیف و سرور مچلنے لگتا ہے، اور ہر خطیب و ادیب اس ماہ مبارک میں نبی کی محبت میں جھوم کر نبی کی سیرت کے سمندر میں کی تہ میں غوطہ زن ہو کر وہاں سے موتیوں کو اٹھا کر لوگوں کے دامن میں رکھتے ہیں۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آج میں بھی اہلیان کراچی کو نبی کی سیرت کے سمندر کے ساحل پہ لے چلوں اور اس کی پرفضا لہروں کا منظر پیش کروں کہ اللہ کے پیغمبر کا شان و مقام کتنا عرفہ والا ہے۔ جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے عنوان کی، توجہ میری طرف، تو اس کے لیے تو کوئی بڑا خطیب و ادیب، کوئی بڑا عالم و فاضل، کوئی بڑا مقرر و مبلغ محقق و مفکر بھی ہو تو وہ بھی نبی کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ چہ جائے کہ میرے جیسا طالب العلم، لیکن میں تو صرف ان اکابرین اہل سنت علماء دیوبند کے مزاج کا سیمپل پیش کروں گا، ان کے پڑھائے ہوئے سبق کا عکس اور نمونہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ان اکابر نے ہمیں پیغمبر کی عظمت و رفعت کا کیسا سبق پڑھایا، اور انہی اکابر نے اور ہمارے اسلاف نے عشق نبوت میں تن من دھن کی بازیاں لگا کر نبی کی محبت کی عملی تفسیر بن کے کیسے دکھایا۔ اگر آپ توجہ کریں گے اور آپ کی زبان مبارک سے کبھی کبھی بھولے سے سبحان اللہ کی صدا بھی نکل پڑی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اہلیان کراچی کو پتہ چل جائے گا کہ چوری والے مجنو کون ہیں اور اصل نبی کے عاشق کون ہیں۔ میرے دوستو توجہ کرنا، جہاں تک بات ہے پیغمبر کے شان کی، تو اس کے لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک، تاریخ کائنات سے لے کر، میرے جملوں پہ توجہ کرنا، یہ خالی لفاظی نہیں ہوتی، اگر غور کرو گے تو بہت کچھ سمجھ آئے گا کہ ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک، تاریخ کائنات سے لے کر تکوین کائنات تک، تدوین کائنات سے لے کر تصویر کائنات تک، ارض و سما سے لے کر عرش معلیٰ تک، پھر اس سے بھی آگے چل کر کہوں تو عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک، عالم معشر سے لے کر عالم جنت تک، میں جہاں جہاں بھی نظر کو گھماتا ہوں پیغمبر کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جہاں بھی نظر دوڑاؤ، آؤ میں اس گلی کو مزید کھول کے پھول کی پتیوں کی طرح بکھیرنا چاہتا ہوں کہ میں ابتدائے کائنات پہ نظر دوڑاؤں تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں نبوت کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں انتہائے کائنات پہ نظر دوڑاؤں تو ارفع راسک یا محمد میں پیغمبر کی عظمت اور رفعت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں عالم ارواح میں نظر دوڑاؤں، عالم معاشر میں نظر دوڑاؤں
تو بھی نبی کی سیرت کے موتی چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں۔ میں اگر تاریخ کائنات کا مطالعہ کروں، توجہ کرنا میرے جملوں پر، اگر میں تاریخ کائنات کا مطالعہ کروں تو جناب آدم علیہ السلام کی وصیت سے لے کر جناب ابراہیم اور اسماعیل کی دعاؤں تک، جناب موسیٰ کی آرزوؤں سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں تک مجھے اس پیغمبر کے چرچے نظر آتے ہیں۔ میں اگر پوری کائنات میں اگر تکوین کائنات کو دیکھوں، میں سورج سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی کہتا ہے میں صرف ان کے اشاروں پہ ایک دفعہ رکا تھا۔ میں چاند سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی کہتا ہے محمد کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو میرے چہرے پہ پڑی ہوئی لکیر کو دیکھ لو۔ میں اگر درختوں کے پتوں اور پہاڑوں کے پتھروں سے پوچھتا ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں اگر ہم نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ صرف آمنہ کے درہ یتیم کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں اگر تکوین کائنات کے بعد اگر میں تدوین کائنات کو دیکھتا ہوں تو ہر مسلک و مذہب و مکتب کی کتابوں میں مجھے پیغمبر کی سیرت کے سمندر بہتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی آگے چل کر کہوں، میں اگر تورات کی آیات کو پڑھتا ہوں تو نبوت کی نشانیاں ملتی ہے۔ میں انجیل کو کھول کے دیکھتا ہوں تو اس پیغمبر کی بشارت ملتی ہے۔ میں زبور کو کھول کے دیکھتا ہوں تو اس نبی کی مدح سرائی کی نثر ملتی ہے۔ میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں تو 30 پاروں میں محمد کا حسن خدا کے قرآن میں بکھرا نظر آتا ہے۔ اور مولانا قاری حنیف نے آپ کو ابتدا میں بڑے خوبصورت انداز میں کہا، میں بھی اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یوں تو پورا قرآن میرے نبی کی سیرت و صورت و عظمت و رفعت و منقبت سے بھرا پڑا ہے۔ مولانا قاری طیب رحمہ اللہ نے بڑے عجیب انداز میں کہا کہ لوگوں اگر نظر عمیق سے دیکھو گے، اگر نظر غائر سے دیکھو گے، اگر نظر غور سے دیکھو گے تو پورے قرآن میں الحمد سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کے 30 پاروں میں قرآن کی پورے قرآن میں تم 7 منزلوں میں دیکھو، پورے قرآن کی تم 30 پاروں میں دیکھو، پورے قرآن کی تم 540 رکوعوں میں دیکھو، پورے قرآن کی تم 114 سورتوں میں دیکھو، پورے قرآن کی تم 6,06,666 آیات میں دیکھو، پورے قرآن کی تم 1774 مدوں کو دیکھو، پورے قرآن کی تم 1271 شدوں کو دیکھو، پورے قرآن کی تم 3,21,250 حروف کو دیکھو۔ وہ صرف حروف نہیں بلکہ محمد کی عظمت کے حروف نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، عصمت رسالت، عصمت مصطفیٰ، رہنما۔ میرے دوستو توجہ کرنا، بس 2-4 نعرے مگر کام کے، توجہ کرنا۔ اس پیغمبر کی بات میں وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا جہاں سے میں نے پچھلے سال سٹارٹ کی تھی۔ اگر کچھ لوگوں کا حافظہ ہو بعد میں چاہے باتیں کریں بیچارے، لیکن جن کا حافظہ ہو، میں نے پچھلے سال نبی کی سیرت کے عنوان کو ورفانا لک ذکر پہ آ کے چھوڑا تھا۔ آج اسی کو چھیڑنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب نے اسی جملے کو ورفانا لک ذکر کی ابتدا کی، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسی جملے کو آگے بڑھاؤں نہیں، سوئے ہوئے ہیں، بڑھاؤں۔ جو کہتے ہیں بڑھاؤ سبحان اللہ کے، سبحان اللہ، گونج کر دیکھو۔ تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے، یقین کرے ستم کر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے۔ میرے دوستو بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان کی، تو میں کہتا ہوں آؤ آج خدا کے قرآن کا وہ سب سے مقدس جملہ، خدا کے قرآن کا جن کے بارے میں مولانا قاری طیب نے کہا کہ یوں تو سارا قرآن نبی کی شان ہے، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ایک اپنا مقام ہے۔ کیوں؟ اس ایک جملے کے نیچے سارا جہان ہے۔ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو، کیونکہ اس ایک جملے کے نیچے سارا جہان ہے۔ اب توجہ کرنا، رب کائنات نے اپنے پیغمبر کی رفعت اور منقبت کے لیے بڑا خوبصورت جملہ استعمال فرمایا، محبوب ورفعنا لک ذکرک۔ میں آپ کو جگا کے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کے نام کو، مقام کو، شان کو اونچا کر دیا۔ اب علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرف سے 10 سوال دراز کرتے ہیں۔ اللہ، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے اس نبی کے شان کو اونچا کر دیا۔ نبی تو جتنے آئے سارے اونچے تھے، پیغمبر تو جتنے آئے سارے عرفہ، اعلیٰ، برتر، بالا، اکمل، آسن، مکمل، کامل، اشرف، افضل، اطیب، انور، مقدس، مطہر، مکرم، معظم، منور، معمر، بابرکت، باسعادت، طیب، طاہر، اطہر و مطہر تھے۔ اللہ، نبی تو جتنے آئے سارے حسن و جمال کے پیکر، منبع، ماوا، ملجا، محور، سراپا تھے۔
پھر اس نبی کے لیے ورفعنا لک ذکرک کیوں کہا؟ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا، توجہ کرنا، اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جسے پیدا کر کے مسجود ملائک بنا کر مکین جنت بنا دیا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس نبی نے 950 سال تک اپنے وجود پہ پتھر برداشت کر کے تیری توحید کی عظمت کے ڈنکے بجائے تھے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تو نے جس کے ہاتھوں پہ لوہے کو مون کر دیا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تو نے 40 سال کا گریا دے دیا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تو نے کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو نارے نمرود میں جنت کے باغیچے لگا دیے۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کی ایڑیوں کی وجہ سے آب زمزم کے چشمے بہا دیے۔ اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تو نے جنوں اور انسانوں کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو تورے سینا پہ جلوے دکھا دیے۔ اللہ پیغمبر تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس نبی کی انگلی کے اشارے پر تو نے پتھروں سے اونٹنی پیدا کر دی۔ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کی انگلی کے اشارے پر آپ نے قبروں کے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اللہ نبی تو سارے اونچے ہیں، پھر اس کو اونچا کہنے کا کیا مطلب؟ عرفہ کہنے کا کیا مطلب؟ اعلیٰ کہنے کا کیا مطلب؟ تو جواب شکوہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، میرے نبی کی امت کے لوگوں، نبی سارے مقدس ہیں، نبی سارے مطہر ہیں، نبی سارے منور ہیں، نبی سارے معطر ہیں، نبی سارے معمر ہیں، لیکن ہم نے اپنے اس محبوب کے قدموں میں وہ برکت و سعادت رکھ دی کہ ان کے قدم بھی جہاں لگتے گئے ہم اس کو بھی کائنات میں اونچا کرتے گئے۔ اگر اس کے قدم مکہ کی دھرتی پر آئے ہم نے مکہ کو مکرمہ بنا دیا۔ اگر ان کے قدم مدینہ کی گلیوں میں آئے میں نے مدینے کو منورہ بنا دیا۔ اگر ان کے قدم آمنہ کی جھولی میں آئے ہم نے آمنہ کا شان اونچا کر دیا۔ اگر اس کے قدم عرب کی دھرتی پر آئے ہم نے عرب کو اونچا کر دیا۔ اگر اس کے قدم حلیمہ کی گود میں آئے ہم نے حلیمہ کو دائیوں کا سردار بنا دیا۔ اگر ان کے قدم حلیمہ کی اونٹنی پر آئے ہم نے اس اونٹنی کو بھی اونٹنیوں کا سردار بنا دیا۔ اگر ان کے قدم سور و ہرا کی داروں میں آئے ہم نے ذکر قرآن میں کر کے اونچا کر دیا۔ اگر اس کے قدم ابو بکر کے کندھوں پر آئے ہم نے ابو بکر کو صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اگر اس کے قدم عائشہ کے حجرے میں آئے ہم نے اس حجرے کو بھی جنت کے ٹکڑوں کا سردار بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت، عظمت مصطفیٰ، رہبر و رہنما میرے دوستوں توجہ ہے، جن کی ہے سبحان اللہ کے نہیں گونج کر پیچھے والی بھی ایک آواز ہو کر پتہ تو چلے چوری والے نہیں سچے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستوں توجہ ہے، بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان کی دوسرے انداز میں کہتا ہوں، پھر پوچھتا ہوں اللہ کیا مطلب؟ نبی تو سارے اونچے ہیں، نبی تو سارے عرفہ اعلیٰ ہیں، پھر اس پیغمبر کو اونچا کہنے کا کیا مطلب؟ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اللہ کیسے اونچا کیا؟ فرمایا دیکھتے نہیں کائنات ارض و سما میں جہاں جہاں نظر دوڑاؤ گے وہیں پہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کو پاؤ گے۔ جہاں جہاں نظر دوڑاتے جاؤ گے جہاں پہ میرا نام تمہیں نظر آئے گا وہاں پہ میرے پیغمبر کا نام بھی تمہیں نظر آئے گا۔ ہم نے اپنے محبوب کے شان اور نام کو اتنا اونچا کر دیا کہ اپنے اور اس کے نام کو ہم نے لازم و ملزوم بنا دیا۔ فرمایا دیکھتے نہیں کہ پوری کائنات میں جہاں بھی نظر دوڑاؤ کہ اگر تحت سرا میں میرا نام ہے تو تحت سرا میں پیغمبر کا نام ہے، اگر 7 زمینوں پہ میرا نام ہے تو انہی 7 زمینوں پہ پیغمبر کا نام ہے، اگر ہوا فضا خلا میں میرا نام ہے تو اسی ہوا فضا خلا میں میرے پیغمبر کا نام ہے، اگر کائنات کے پہاڑوں کے پتھروں پہ میرا نام ہے تو انہی پہاڑوں کے پتھروں پہ پیغمبر کا نام ہے، اگر درختوں کے پتوں پہ میرا نام ہے تو انہی درختوں کے پتوں پہ پیغمبر کا نام ہے۔ اس سے بھی اور آگے چل روئے زمین میں اگر کلمے میں میرا نام ہے تو پھر اسی کلمے میں میرے پیغمبر کا نام ہے، اگر آذان میں میرا نام ہے اسی آذان میں پیغمبر کا نام ہے، اگر تکبیر میں میرا نام ہے اسی تکبیر میں پیغمبر کا نام ہے، اگر نماز میں میرا نام ہے اسی نماز میں پیغمبر کا نام ہے، اگر تشہد میں میرا نام ہے اسی تشہد میں پیغمبر کا نام ہے، اگر درود میں میرا نام ہے اسی درود میں پیغمبر کا نام ہے، اگر دعاؤں میں میرا نام ہے انہی دعاؤں میں پیغمبر کا نام ہے، اگر زندگانی کی عبادت میں میرا نام ہے تو زندگانی کی عبادت میں پیغمبر کا نام ہے، اگر زندگانی کی تلاوت میں میرا نام ہے تو پھر قرآن کی تلاوت میں جناب محمد کا نام ہے۔ اس سے بھی آگے چل کہ اگر انسان کے مرنے کے بعد اس کے نماز جنازہ میں میرا نام ہے تو نماز
नमाज जनाजा में पैगंबर का नाम है, अगर जनाजे के बाद कब्र के सवालों जवाब में मेरा नाम है तो कब्र के सवालों जवाब में पैगंबर का नाम है। अगर कब्र से उठने के बाद आलम मासर में मेरा नाम, आलम मासर में पैगंबर का नाम, पुल सरात पे मेरा नाम, पुल सरात पे पैगंबर का नाम, हौज़े कौसर पे मेरा नाम, हौज़े कौसर पे पैगंबर का नाम, अगर बैतुल्लाह में मेरा नाम, बैतुल्लाह में मेरे पैगंबर का नाम, अगर बैत मक़दस में मेरा नाम, बैत मक़दस में मेरे पैगंबर का नाम, अगर बैत इज्जत पे मेरा नाम, बैत इज्जत पे मेरे पैगंबर का नाम, अगर बैत मामूर पे मेरा नाम, बैत मामूर पे मेरे पैगंबर का नाम, अगर लोहे महफूज पे मेरा नाम, लोहे महफूज पे मेरे पैगंबर का नाम, अगर सिदरतुल मुंतहा पे मेरा नाम तो सिदरतुल मुंतहा पे मेरे पैगंबर का नाम, अगर अर्शे मुअल्ला पे मेरा नाम, अर्शे मुअल्ला पे पैगंबर का नाम, और इसी पे बस नहीं, अगर दरे जन्नत पे मेरा नाम तो फिर दरे जन्नत पे पैगंबर का नाम, अगर जन्नत के अंदर जन्नत के फूलों की पत्तियों पे मेरा नाम तो उन्हीं फूलों की पत्तियों पे मेरे पैगंबर का नाम, अगर जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे मेरा नाम तो उन्हीं दरख्तों के पत्तों पे, ये खाली लफ्ज नहीं, मैं हदीसों का तर्जमा कर रहा हूँ कि उन्हीं दरख्तों के पत्तों पे मेरे पैगंबर का नाम, अगर जन्नत के हीरे और मोतियों पे मेरा नाम तो जन्नत के हीरे और मोतियों पे मेरे पैगंबर का नाम, अगर जन्नत के माल्लात की चोटियों पे मेरा नाम तो जन्नत के माल्लात की चोटियों पे मेरे पैगंबर का नाम, अगर अर्श और कुर्सी की पेशानी पे मेरा नाम तो अर्श और कुर्सी की पेशानी पे मेरे पैगंबर का नाम, अगर अर्शे मुअल्ला के पाए पे मेरा नाम तो उसी अर्शे मुअल्ला के पाए पे मेरे पैगंबर का नाम। और इसी को तो कुरान ने वरफाना लका ज़िक्र कहा कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों, नबी सारे ऊंचे थे मगर ये इतना ऊंचा है जहां तक मेरा नाम वहीं तक मुस्तफा का नारे तकबीर, शाने रिसालत, अज़मते रिसालत, जानशीने मौरिख़ इस्लाम मौलाना यहया अब्बासी। मेरे दोस्तों तवज्जो है, वरफाना, सारे बोलो वरफाना लका ज़िक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने आपके शान मकाम, इज्जत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत, हमने आपका तक़द्दुस और नामूस और रिसालत और शरीयत और सदाकत और अदालत और दयानत और जुर्रत और शुजाअत और सखावत और मनक़बत और इफ़्फ़त और अज़मत और रहमत को सारी कायनात में ऊंचा कर दिया। इतना ऊंचा कर दिया कि किसी की निगाह करम, किसी की नजर की इंतहा तेरे पांव के तलवों तक ही नहीं पहुंच सकती। क्यों? तवज्जो करना, क्यों? फरमाया इसलिए कि महबूब जब हमने आपको अर्शे मुअल्ला पे बुलाया था तो आपके पांव के तलवों में जो मट्टी का जर्रा लगा हुआ था ना, आज वो मट्टी का जर्रा भी अर्शे मुअल्ला पे पहुंच गया था। फिर अकीदा बनाओ कि जिस पैगंबर के पांव के तलवों में थोड़ी देर के लिए, थोड़ी लैल नहीं कहा, लैला, थोड़ा सा लम्हा रहा, थोड़े से लम्हे के लिए अगर पैगंबर के पांव के तलवों में चलते वक्त मट्टी के जर्रे लग जाएं तो वो जर्रे तो अर्शे मुअल्ला पे पहुंच जाएं। जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमानो, बिलालो, अम्मारो, यासिर, अबादला, सलासा, अबू हुरैरा, हमजा, अब्बास और इसी तरह खदीजा, आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, ये जो सारी जिंदगी पैगंबर के कदमों में रहे, उनका शान कितना ऊंचा होगा। मेरे दोस्तों आओ एक और तरफ समझाता हूं। वरफाना लका, महबूब हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने आपके शान और नाम को ऊंचा कर दिया। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं सारी कायनात में मैंने जो शान और मकाम अपने पैगंबर को दिया है और किसी के मुकद्दर में वो शान मैंने लिखा ही नहीं है। और मैं कहता हूं कुछ लोग बेचारे जिनके लिए मैं क्या करता हूं, अहमद अर्जल रही अल्लाह अश्तन अर्जल, हाँ इल्म अमल से तही दस्त तही दामन, बिल्कुल कोरे निकम में हलवे की प्लेटों में तवाफ करने वाले, हाँ वो कहेंगे कि जनाब ये देवबंदी ये नबी को तो अपने जैसा कहते हैं, ये नबी का शान कहां सुनाते हैं, ये नबी की सीरत कहां बयान करते हैं। मैं क्या करता हूं, इधर रासितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू भी आ पैगंबर का शान सुना। इन अकाबिर का शागिर्द भी नबी की सीरत के गुण गाएगा, फैसला दुनिया करेगी कि नबी के शान को कौन कितना मानता है। और मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह अगले 2-3 प्रोग्राम हैं, तफसील से बातें चलती रहेंगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं इतना जरूर कहता हूं कि हम सिर्फ वो मसला मानते हैं, वो बात मानते हैं, उस बात की हकीकत की तह तक जाते हैं जिस मसले पर गुंबद खजरा के मकीन की मोहर लगी। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बात पर गुंबद खजरा के मकीन की मोहर लगी हुई हो। यही तो वजह है, तवज्जो करना, यही तो वजह है कि हम और हमारी निस्बत इस मेंबर से चलती है, दरे मुस्तफा तक जाती है। कह दो सल्लल्लाहु, सो गए, कह दो सुभान अल्लाह।
پتہ لگے نا جاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو. جاگ رہے ہو کہہ دو سبحان اللہ. ہماری نسبت ہمارے اکابر سے چلتی ہے، اس منبر و محراب سے چلتی ہے، در مصطفیٰ تک جاتی ہے. ہم کسی ٹیلے ٹالی شاہ کیکر شاہ، ہاں دولے شاہ گھوڑے شاہ فلانے شاہ، ہم ان کی راہ پہ نہیں چلتے. ہم چلتے ہیں تو سید کائنات کی راہ پہ چلتے ہیں. ہمارا راستہ، ہماری راہیں، ہماری منزل وہ گنبد خضرا ہے، اور ہماری نسبت ہو بہو رو برو سو بسو ممبر سے چلتی ہے، سیدھا گنبد خضرا پہ پہنچتی ہے. توجہ کرنا، وہ کیسے کہ علماء دیوبند کی پوری نسبت، علماء دیوبند کا پورا سلسلہ، علماء دیوبند کی پوری شان، علماء دیوبند کی ہر بات گنبد خضرا سے آئی ہے. اس لیے کہ جو قرآن و حدیث کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث میں نے اگر پڑھی ہے اپنے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد فیصل آبادی سے، تو پھر شیخ نذیر احمد فیصل آبادی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ مفتی عبداللہ ملتانی سے، پھر مفتی عبداللہ ملتانی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی سے، مولانا حسین احمد مدنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، پھر شیخ الہند نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے، پھر قاسم نانوتوی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ عبد الغنی سے، پھر عبد الغنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ محمد اسحاق سے، پھر شاہ اسحاق نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ عبد العزیز سے، پھر شاہ عبد العزیز نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، پھر شاہ ولی اللہ نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابو طاہر مدنی سے، پھر ابو طاہر مدنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابراہیم قردوی سے، پھر ابراہیم قردوی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ عبدالحق گنگوئی سے، پھر عبدالحق گنگوئی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد طاہر پٹنی سے، پھر طاہر پٹنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ عبد القدوس سے، پھر عبد القدوس نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ جلال الدین سے، پھر جلال الدین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حسام الدین سے، پھر حسام الدین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ربیع ابن سبی سے، پھر ربیع ابن سبی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد ابن احمد سے، پھر محمد بن احمد نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد بن عارف سے، پھر محمد بن عارف نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابو عیسیٰ امام ترمذی سے، پھر امام ترمذی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، پھر امام بخاری نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت یحییٰ بن معین سے، پھر یحییٰ بن معین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، پھر عبداللہ ابن مبارک نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ سے، پھر ابو حنیفہ نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت حماد سے، پھر حضرت حماد نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت ابراہیم النقی سے، پھر ابراہیم النقی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت علقمہ بن قیس سے، پھر علقمہ بن قیس نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت عبداللہ بن مسعود سے، پھر عبداللہ بن مسعود نے وہ حدیث پڑھی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، جانے رسالت، عزت مصطفیٰ، تو ہماری نسبت کہاں تک جاتی ہے؟ درے بولو گے تو بولوں گا. درے سارے بولو، درے مصطفیٰ. اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ان ڈیشنٹینوں کو کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند ہم کو خدا پسند. تو اپنی بات کر، ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم گنبد خضرا کی بات کرتے ہیں. میرے دوستو، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کی مدح سرائی رب کعبہ کی قسم تسنو نہیں، ساری رات بھی بیان کرنا شروع کر دو، رات بھی جائے مگر اس کی بات نہ بیتے، لیکن پھر بھی صرف سیمپل پیش کر رہا ہوں، نقش و نگار کا نمونہ اور اس کی جھلک پیش کر رہا ہوں، تاکہ سیرت النبی کا جلسہ ہے اور اہل سنت کی سیرت کمیٹی نے یہ جو سالانے پروگرام شروع کیے ہیں الحمدللہ، حالانکہ میرے تقریباً پروگرام باہر تھے، لیکن میں نے پچھلے سال ڈاکٹر صاحب سے اور مولانا عبدالحمید ربانی صاحب سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ جب بھی مجھے بلاؤ گے انشاءاللہ اپنا خادم اور نوکر برکر اور چاکر پاؤ گے. تو میں وہی وعدہ نبھانے بڑی دور سے آیا ہوں، لیکن آج اتنا ضرور کہہ جاؤں گا کہ علماء دیوبند کو گستاخ کہنے والوں، علماء دیوبند پہ گستاخیوں کے فتوے لگا کر حلوے سے منہ میٹھا کرنے والوں، آؤ تو صحیح ذرا علماء دیوبند کی زبان سے اس پیغمبر کے شان کے ترانے سنو تو صحیح. نبی کی سیرت میں ان غیر متعصب آپ
اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ضد کی چادر اتار کر، جو تعصب کا چشمہ اتار کر ہماری بات کو سننے آئیں گے، رب کعبہ کی قسم وہ یقیناً ہدایت پائیں گے. کیوں کہ یہاں پہ حق ہے باطل نہیں، یہاں پہ سچ ہے جھوٹ نہیں، یہاں پہ صدق ہے کذب نہیں، یہاں پہ حقیقت ہے تصنع نہیں، یہاں پہ نبی کے نام پر جذبہ قربانی ہے، صرف حلوے کی پلیٹوں کا طواف نہیں. اور نبی کی سیرت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی منصبت، پیغمبر کی ختم نبوت، نبی کی صداقت و دیانت، نبی کی عدالت و شجاعت، نبی کی سخاوت و منصبت، نبی کی عظمت و رحمت، نبی کے جلال و کمال، نبی کے اعمال و کردار، نبی کے افعال و افعال، نبی کی سیرت و صورت. جتنا علماء دیوبند تمہیں سنائیں گے کائنات کا وہی مائی کلام تمہیں اس انداز میں نہیں سنا سکتا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس لیے جملے پہ غور کر کہ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا کہ تحت الثری سے لے کر عرش مولا تک یا میرا نام ہے یا تیرا نام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، عظمت رسالت زندہ باد، سر بلند دیوبند، گونج کے مورخ اسلام مولانا یحییٰ باسی زندہ باد. میرے دوستو توجہ ہے. ورفعنا سارے بولو گے تو میں سمجھوں گا سننے کے موڈ میں ہو. ورفعنا لک، ورفعنا لک، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. آؤ ایک اور انداز میں سمجھا کے، مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا کہ میرا وقت کتنا ہے. بہرحال چلو آخری سٹیپس ہیں. ویسے تو میں عام طور پہ گھنٹہ بولتا ہوں، 4 سانس لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے. 4 سانسوں میں گھنٹہ گزر جاتا ہے اور لوگوں کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں. میرے دوستو توجہ ہے، توجہ ہے. ہاتھ کھڑا کرو جن کی توجہ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد. دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کر گیا، چیخیں تھی جنہیں جھوم کے نغمات کر گیا. تم صرف مولوی کو، مقرر کو، واعظ کو، مبلغ کو تڑپاتے ہو، خود ہلتے ہی نہیں، گیلی لکڑی کی طرح. ہاں گیلے کاغذ کی طرح ٹھہری زندگی اپنی، کوئی لکھتا بھی نہیں، کوئی جلاتا بھی نہیں. ہاں میرے دوستو توجہ کرنا، بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، نبی کی سیرت و صورت کی. وہ کہتے ہیں مزید اور ہو، لیکن میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ انشاءاللہ اور پروگراموں میں بھی بہت کچھ ہوگا. توجہ کرنا. ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے شان کو اونچا کر دیا، آپ نے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا. آخری جھلک پیش کرتا ہوں، توجہ کرو گے تو انشاءاللہ ضرور مزہ آئے گا. صبح قیامت ہے، توجہ کرنا. صبح قیامت ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کا عالم ہے. پوری کائنات اپنے عرق میں غرق ہے، پوری کائنات اپنے پسینے میں لذت اور شرابور ہے، پوری کائنات اپنے پسینے میں تیر رہی ہے. ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر اللہ کے سارے پیغمبروں کے دروازے پر جائیں گے. ورفعنا لک ذکر کی تصویر میں آخری رنگ بھر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ انبیاء کے دروازے پر جائیں گے. جناب آدم سے لے کر جناب آدم، جناب شیش، جناب نوح، جناب ادریس، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب الیاس، جناب الیسع، جناب حزقیل، جناب عزیر، جناب دانیال، جناب شعیب، جناب ذوالکفل اور جناب زکریا و یحییٰ، سارے نبیوں کے در پر ساری امتیں جائیں گی. آؤ پیغمبروں آج ہماری سفارش کرو. توجہ کرنا، میں دل کی اور ذوق کا ایک جملہ اندر سے گزار دوں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. سارے نبیوں کے دروازے پر آئیں گے. اللہ کے نبیوں تم بڑے مقدس مطہر نبی ہو. ساری کائنات میں اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنا کر تاجدار نبوت بنایا تھا. ہماری سفارش کرو. توجہ پھر کہوں گا، توجہ کرنا، ہماری سفارش کرو اللہ کی دربار میں. آج گزارش ریکویسٹ و التماس و درخواست کرو کہ اللہ حساب و کتاب شروع کریں. سارے پیغمبر کہیں گے لوگوں آج ہمارے بس کی باہر آج ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے بس سے باہر ہے. آدم صفی اللہ کہیں گے، نوح نجی اللہ کہیں گے، داؤد خلیفۃ اللہ کہیں گے، موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، عیسیٰ روح اللہ کہیں گے، یعقوب نبی اللہ کہیں گے، یوسف صدیق اللہ کہیں گے، داؤد خلیفۃ اللہ کہیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے، اسماعیل ذبیح اللہ کہیں گے. لوگوں آج ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ للہ واحد القہار کے سامنے ہم لب گشائی کر سکیں. آج ہم اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. آج تو 2 ٹکے کا ملا تجھے کہتا ہے یہاں مجھے راضی کر، وہاں میں چھڑاؤں گا. اور میں نے تو حدیثوں میں پڑھا کہ نبی چپ کھڑے ہیں، اور جہاں نبی نہ بول سکے یہ بھکاری تجھے کیسے چھڑائے گا. اور جہاں پیغمبر نہ بول سکے یہ نقلی پیر، یہ نقلی کتی نشین، یہ نقلی جبے کبے والا، یہ نقلی تعویذ کے دھندوں کرنے والا یہ تجھے کیسے چھڑائے گا. در مصطفیٰ پہ آ، دنیا میں ہدایت مصطفیٰ کی وجہ سے، قیامت میں جنت بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. کہہ دو صلی اللہ
علیہ وسلم فرمایا محبوب ہم نے آپ کے شان کو اونچا کر دیا. ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر در مصطفیٰ پہ آئیں گے, آ کر عرض کریں گے, توجہ بالکل آخری, آ کے عرض کریں گے اللہ کے نبی آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہیں, آپ تو وہ محترم طیب و طاہر پیغمبر ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا, محبوب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تو مجھ سے مانگے گا میں دے کے راضی کر دوں گا, تو جھولی پھیلائے گا میں بھر کے راضی کر دوں گا, تو ہاتھ اٹھائے گا میں قبول کر کے راضی کر دوں گا. اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے ہاں لوگوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, لوگوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, میں ابھی سر سجدے میں ڈالتا ہوں, اللہ سے اس وعدے کا ایفائے عہد مانگتا ہوں. اللہ کے نبی سر سجدے میں ڈالیں گے اور اللہ فرمائیں گے محبوب ارفع راسک, محبوب ارفع راسک, محبوب سر اٹھائیے, آج آپ کا سر جھکنے کے لائق نہیں. آپ بدر اور خیبر خندق یرموک ذات الرقاع موتا سور ہرا مکہ مدینہ بدر و حضر میں سر سجدے میں جھکا کر مجھے راضی کرتے رہے, آج میں آپ کا سر اٹھا کر تمہیں راضی کروں گا. محبوب ورفعنا لک ذکرک, آج تیری عظمت کو بلند کرنے کا اور ورفعنا لک ذکرک کی تصویر میں رنگ بھرنے کا دن ہے. محبوب سر اونچا کیجئے, مانگیے میں دیتا ہوں, سفارش کیجئے میں قبول کرتا ہوں. اللہ کے نبی عرض کریں گے اللہ ساری دنیا کے لوگ اپنے ہاتھ میں درد کھڑے ہیں, پسینے میں شرابور کھڑے ہیں, اللہ ان کا حساب و کتاب کیجئے, اللہ حساب و کتاب شروع کیجئے, جنتی جہنمی اور آپ والے یمین و یسار کا فیصلہ ہو تو اللہ فرمائیں گے محبوب توجہ کرنا, اللہ فرمائیں گے محبوب تیری درخواست تو قبول ہے لیکن آدم سے لے کر جناب محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا کس پیغمبر کا کون سا امتی ہے جو میرے میزان عدل کے ترازو میں تول سکتا ہے. محبوب میں انصاف کو شروع کروں, پیش تو کر, کس سے شروع کروں, میں کس سے پوچھوں, زندگی دی تھی کہاں لٹائی, دولت دی تھی کہاں برباد کی, جوانی دی تھی کہاں ضائع کی, بچے دیے تھے کہاں لگائے, میں نے تمہیں سب کچھ دیا تھا کہاں ضائع کر کے آیا. محبوب تو پیش کر, میں انصاف شروع کرتا ہوں. تو عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں کہتا ہوں اللہ کے نبی فرمائیں گے محبوب, اللہ کے نبی عرض کریں گے اللہ میں سارے نبیوں کی امتوں کی گارنٹی نہیں دیتا لیکن میں اپنی امت کا امام پیش کرتا ہوں. اللہ میں اپنی امت کا امام اور اپنا خلیفہ بلا فصل یار غار رفیع کے مزار پیش کرتا ہوں. اللہ میرا یار توجہ کر, اللہ اس سے پوچھ جوانی کہاں لٹائی, بچے کہاں لٹائے, دولت کہاں لٹائی, پہننے کو کپڑے دیے وہ اتار کے کس کے قدموں میں رکھے. اللہ میرا یار کھڑا ہے, اس سے حساب و کتاب کر, اگر لینے کے دینے نہ پڑ جائے محمد کا یار. نعرہ تکبیر, عزت رسالت, عزت صحابہ, مصطفیٰ کا ہم سفر. اللہ فرمائیں گے محبوب بالکل 1 منٹ آخری لوگا, 1 منٹ صرف. محبوب یہ تو نے کیا کر دیا, یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض ہے میں بھی مقروض ہوں, یہ وہی ابو بکر نہیں جس نے پوری زندگی نہ تجھ سے حساب کیا نہ مجھ سے حساب کیا, یہ وہی ابو بکر نہیں جس نے تن من دھن اپنی کپڑے کی دکانیں اپنے وجود کا لباس بھی تیرے قدموں پہ نچھاور کر دیا, یہ وہی ابو بکر نہیں جس کے لیے تو نے حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کر کہا تھا ابو بکر میں سب کے بدلے دے کے جا رہا ہوں, تجھے میں اللہ سے لے کے راضی کروں گا, قیامت کے دن میں تیرے بدلے اترواؤں گا. محبوب ابو بکر کو کہے جنت کے 8 دروازے کھڑے ہیں, جس سے مرضی آئے اندر داخل ہو. اسی کو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کے ذکر اور شان کو اتنا اونچا کر دیا کہ آپ تو آپ ہیں, ہم آپ کے یاروں کے لیے بھی بغیر حساب کے جنت کا در کھول دیں گے. آخر میں وہی کہتا ہوں کہ تقی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, تقی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے, ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے, تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی, اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی, ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.